آج ہم ایک ایسی دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں وقت تھوڑا دھیما چلتا ہے اور جہاں گندم کی کٹائی کسی عام کام سے بڑھ کر ایک پورا تہوار ہوتی ہے۔ جی ہاں، ساؤتھ ایشیا کے ایک گاؤں کی کہانی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک پورا گاؤں اس اہم دن کے لیے ایک ساتھ جمع ہوتا ہے۔ یہ صرف فصل کی بات نہیں ہے، یہ محنت، محبت اور قدرت کے عطیہ کا ایک بہت خوبصورت جشن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سادگی میں اصل دولت کہاں چھپی ہے۔ اچھا، اب اس کال پر ذرا غور کرتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر سونا اگا ہو۔ سوچئے ذرا اس منظر کو، سنہری صبح اور زمین خود سونے کی طرح چمک رہی ہے۔ گاؤں والوں کے لیے یہ فصل صرف کھانے پینے کا اناج نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ان کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ مہینوں کی کڑی محنت کے بعد جب وہ اس فصل کو پکتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، تو یہ سنہری رنگ دراصل ان کی امیدوں اور ان کی شکر گزاری کی سچی چمک ہوتی ہے۔ گاؤں کی ایک خاص صبح جب پورا گاؤں ایک خاندان بن جاتا ہے، فصل کی کٹائی کا دن واقعی عام دنوں جیسا نہیں ہوتا۔ اس کہانی میں کردار ہے بانو۔ بانو کی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں کوئی پرایا نہیں رہتا۔ ہر شخص، جی ہاں، ہر ایک شخص ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ سارے بھید بھاؤ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سی اجتماعی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ پورا گاؤں جیسے ایک ہی گھر بن جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ایک ماں اپنی بچی یعنی بانو کو نصیحت کر رہی ہے کہ سب کے ساتھ رہنا اور دھوپ میں زیادہ مت بھاگنا۔ یہ سننے میں تو ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس میں دو بہت گہری باتیں ہیں۔ پہلی، سب کے ساتھ مل کر رہنا، جو اس گاؤں کے گہرے تعلق اور آپس کی فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری، تیز دھوپ سے بچنا، کیونکہ فصل کی کٹائی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ انتہائی سخت گرمی اور کڑی دھوپ میں ہوتی ہے، اور پورا گاؤں خود کو اس مشکل کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کٹائی کو سنہری نعمتیں کہا گیا ہے۔ مطلب جب فصل اچھی ہوتی ہے نا، تو گاؤں والے اسے صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں مانتے، وہ اسے اپنی خوش قسمتی اور قدرت کا بڑا انعام سمجھتے ہیں۔ یہ فصل ان کی معیشت ہے، ان کا سکون ہے، اور یہ سوچ ان کے دلوں میں عبادت جیسا شکر پیدا کرتی ہے۔ وہ ہر سنہری بالی کو بالکل ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گندم کے سنہری فصل اور محنت کی خوشبو، دوپہر کا وقت جب دھوپ اپنی پوری شدت پر ہوتی ہے، تو کھیت میں صرف گرمی کا احساس نہیں ہوتا، وہاں ایک مخصوص خوشبو پھیل جاتی ہے، محنت کی خوشبو۔ یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنے پسینے اور تھکان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے اور پوری توجہ سے فصل سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کٹائی کے عمل کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ اس کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا، گندم کو بے حد احتیاط سے کاٹنا۔ ایک بھی دانہ زمین پر گر کر ضائع نہ ہو، اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کٹی ہوئی فصل کو بڑے اور مضبوط گٹھوں میں باندھا جاتا ہے، اور آخر میں ان گٹھوں کو گرجتی ہوئی ٹربائن یا تھریشر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اناج اور بھوسا الگ ہو سکے۔ یہ پورا عمل بالکل ایک مشینری کی طرح پوری ترتیب اور توجہ مانگتا ہے۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس ٹربائن سے گندم کے چمکتے ہوئے دانے باہر آتے ہیں نا، تو وہ صرف اناج نہیں ہوتے۔ ان میں 3 پوشیدہ عناصر شامل ہوتے ہیں: کسان کی سخت محنت، اس کی دل سے نکلی ہوئی دعائیں، اور آنے والے وقت کی امید۔ سچ پوچھئے تو ہر ایک دانہ بیج بونے سے لے کر اس سنہرے دن تک کے لمبے سفر کی پوری کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف جلا دینے والی دھوپ اور تکلیف دہ جسمانی محنت ہے، پر دوسری طرف قدرت بھی اپنا کمال دکھاتی ہے۔ کھیت میں چلنے والے ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی کی دھار اور اچانک آنے والا ہوا کا ٹھنڈا جھونکا، یہ کسانوں کی اس کڑی محنت میں جیسے جان ڈال دیتا ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی صرف فصلوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان محنت کش لوگوں کے دلوں کو بھی ٹھنڈک اور سکون دیتا ہے۔ سادگی کی خوشیاں اور دیسی کھانا، سائے میں ایک شاہی دعوت۔ سخت محنت کے بعد جب یہ محنت کش لوگ تھک ہار کر درخت کے گھنے سائے میں بیٹھتے ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوا بالکل جنت جیسی لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن بھر کی بھاگ دوڑ تھوڑی دھیمی جاتی ہے اور لوگ اپنی تھکن بھلا کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ یہ قول ہے، سادہ دیسی کھانا بھی محبت کے ساتھ ہو تو شاہی لگتا ہے۔ سوچئے، کھیت کے کنارے بیٹھ کر کھایا جانے والا وہ سادہ سا کھانا اور ٹھنڈی لسی کا گلاس، یہ کسی بڑی اور مہنگی دعوت سے کم نہیں لگتا انہیں۔ جب کھانا پورے گاؤں والوں کی محبت اور خلوص کے ساتھ بنتا جاتا ہے تو اس کی لذت واقعی کسی شاہی دعوت کو بھی مات دے دیتی ہے۔ اصل خوشی مہنگے کھانوں میں نہیں، بنٹنے والوں کے پیار میں ہوتی ہے۔ ان سب مناظر سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ اس گاؤں کی اصل خوبصورتی کسی دکھاوے یا بناوٹ میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔
اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ یہ سادگی ان کے کاموں میں، ان کے کھانوں میں اور سب سے بڑھ کر ان کے آپس کے تعلقات میں جھلکتی ہے۔ یہ جائزہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ واقعی اصل سکون انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں چھپا ہے جو اس گاؤں کی پہچان ہے۔ اصل دولت اور امید، یا یوں کہہ لیں کہ گاؤں کی حقیقی امیری۔ دن کے آخر میں جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو جسمانی تھکن ضرور ہوتی ہے، لیکن اس محنت کی جو خوشی اور کامیابی کا جو احساس ہے نا، وہ ہر شخص کے چہرے پر روشن ہوتا ہے۔ یہ منظر سکھاتا ہے کہ دنیا دولت کا جو بھی پیمانہ بنائے، ان لوگوں کی امیری کا طریقہ بالکل الگ اور شاید بہتر ہے۔ دیکھیے، اس گاؤں کے اصل اثاثے یعنی ان کے اصل ایسٹس کوئی بھاری بینک بیلنس یا مہنگی گاڑیاں نہیں ہیں۔ اس کہانی کے مطابق یہاں کی حقیقی دولت صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلی، ان کی زرخیز زمین، دوسرا ٹیوب ویل کا پانی جو کھیتوں اور دلوں کو سیراب کرتا ہے، اور تیسرا ان لوگوں کی لگاتار بے لوث محنت۔ یہی وہ 3 عناصر ہیں جو مل کر ان کی دنیا کو مکمل بناتے ہیں۔ بانو کے یہ الفاظ، یہ کھیت، یہ ٹیوب ویل اور یہ لوگ، یہی میری دنیا ہیں، دراصل پورے گاؤں کے دل کی آواز ہیں۔ وہ ان کھیتوں سے، اس پانی سے اور وہاں کے محنتی لوگوں سے اتنی چاہت سے جڑی ہوئی ہیں کہ یہی اس کی پوری کائنات ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو سکون کے لیے بہت بڑی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اپنا ماحول اور اپنے لوگ ہونے چاہیے۔ تو اس سب سے اہم نقطہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب فصل کٹ کر آخرکار خوشیوں کے ساتھ گھر پہنچتی ہے تو وہ صرف اناج کی بوریاں نہیں ہوتی، نہ بلکہ یہ ان کی سال بھر کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ اناج، یہ فصل ان کے آنے والے سال کے لیے ایک خوشحال، محفوظ اور پرسکون زندگی کی امید اور ضمانت ہوتی ہے۔ اب آخر میں یہ جائزہ ہمیں ایک دلچسپ سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آج کل کی اس بھاگ دوڑ والی تیز ترین دنیا میں جہاں دولت اور کامیابی کی تعریف روز بدلتی رہتی ہے، کیا واقعی یہ زمین، پانی، آپس کا اتحاد اور محنت کی سادگی، کیا یہی دولت کی سب سے پائیدار اور مضبوط شکل نہیں ہے؟ جس سکون اور ٹھہراؤ کی کہانی ہم نے یہاں دیکھی، وہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی میں اصل دولت آخر ہے کیا؟ امید ہے اس گاؤں کے سفر سے ہم سب کو خوشی اور سکون کے بارے میں بہت کچھ نیا سوچنے کا موقع